السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 97، 98، 99 اور 100 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں 2 جماعتوں کا اللہ نے تعارف فرمایا تھا۔ ایک وہ جس کا اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ ویژن ہے، وہ مومن ہے، ان کا اعلیٰ کردار ہے اور ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، کوئی جد و جہد ضائع نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کے پاس وہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جو سوسائٹی پر ظلم قائم کرتے ہیں، معاشروں پر ظلم قائم کرتے ہیں اور انسانیت کی تباہی کے پروگرام بناتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اب وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ اپنے اس جرم میں ہٹ درم اور ضدی ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ عمل درست کیجئے، عمل صالح اختیار کیجئے، یعنی اپنا عمل و کردار اتنا اونچا کیجئے کہ اس سے اللہ بھی خوش ہوں، اللہ راضی ہوں اور انسانیت کی ترقی ہو۔ آج اللہ رب العزت نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے جب یہ جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں، کفار، مشرکین اور بت پرست جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ قریب آ چکا ہے اور وہ سچا وعدہ ہے، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور نزدیک آ گیا اللہ کا سچا جو وعدہ ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، اس وقت وہ دیکھیں گے، حیران ہوں گے یہ کیا ہو گیا۔ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گے۔ یا ویلنا، وہ کہیں گے کاش ہم قد کننا فی غفلت میں پڑے رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ بل کننا ظالمین، ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ یعنی جرم بھی اس وقت یاد آئے گا جب سزا ہو رہی ہوگی اور وہ وقت عمل کا نہیں ہوگا، وہ دار الجزا ہے۔ دار العمل تو دنیا تھی، اب
وہ پچھتائیں گے کہ کیا ہوگا، ہم دنیا میں واپس بھی نہیں جا سکتے، یہ پچھتاوا ان کے گلے میں پڑ جائے گا۔ انکم وما تعبدون، بے شک تم اور جس کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی بتوں کی جن کی عبادت کرتے تھے، حسب جہنم، اب وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، اور تم کو بھی اس پر پہنچنا ہے، تم بھی اسی میں ڈالے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ یہ بت جو پتھر کے بنائے ہوئے ہیں یہ اصل میں ان کا ایندھن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت معاف فرمائے اور سوچ اور نظریے سے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھیں۔ ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جو بت پرستی کا نظریہ اور سوچ ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ تمہارے جو بت ہیں کوئی معبود ہوتے تو ما وردوہا، تو یہ وہاں نہ پہنچتے، اس جہنم کے اندر تو نہ ڈالے جاتے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے ہی کچھ نہیں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اب اس جہنم کا نقشہ اللہ رب العزت کھینچ رہے ہیں، رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اندر وہ چلائیں گے، روئیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں کچھ نہیں سن سکیں گے۔ اتنی بڑی ان کی آوازیں ہوں گی چلانے کی کہ کچھ نہیں سن سکتے وہ۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ یاد رکھیے جب دنیا کے اندر ہٹ درمی، ضد اور مقابلہ تھا، دشمنی تھی، تو سب کچھ بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم قلوب لا یسمعون بہا، ان کے دل تو ہے لیکن دل سے سمجھتے نہیں، سنتے ہی نہیں۔ کان تو ہے، کانوں سے سنتی نہیں ہے۔ اعین لا یبصرون بہا، اللہ نے آنکھیں دیں لیکن آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تین چیزیں مرکز ہوتی ہیں رہنمائی حاصل کرنے کے۔ آنکھیں ہیں، بندہ دیکھتا ہے، کان ہے، بندہ سنتا ہے، دل ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ان کی مفلوج ہو گئیں۔ کس وجہ سے؟ ان کی ہٹ درمی، ضد، دشمنی اور تکبر کی وجہ سے۔ جب یہ تینوں چیزیں دنیا کے اندر مفلوج ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ تینوں چیزیں مفلوج ہو جائیں گی، اس میں اندھیرا اور ظلم ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت دل، جس پہ غور و فکر کرنا ہے ہم نے، جس سے ہم نے صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم نیکی پر چلنے کا فیصلہ کریں، بدی اور برائی سے دور رہنے کا فیصلہ کریں، بیزاری کا اعلان کریں۔ یہ فیصلہ دل سے کرنا ہے۔ جب یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر یہ جہنم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جہنم اور جہنم کی وادیاں یہ جتنی بھی ہیں یہ ان کفار کے لیے ہیں جو دنیا میں ہٹ درم اور ضدی تھے۔ جس طرح دنیا میں ان کا کردار ہٹ درمی کا تھا، تکبر کا تھا، ضد اور دشمنی کا تھا، نہ مانوں، میں مانتا ہی نہیں، میں تسلیم ہی نہیں کرتا، یعنی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے ماننا نہیں۔ تو جہنم کے اندر بھی ان کا جو وہاں پر جس چیز سے اللہ ان کو نمایاں کریں گے وہ بھی سخت چیزیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت جہنم
اور جہنم کے تمام تر عذاب، قبر کے عذاب، جہنم کا عذاب اور جہنم کی جو سختیاں ہیں، قبر کے عذاب کی سختیاں ہیں، پھر میدان حشر کی سختیاں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری جد و جہد کا راستہ درست ہوگا، ہم صراط مستقیم پر ہوں گے، اللہ کی اطاعت میں ہوں گے، اللہ کی فلسفی کو بھی مانیں گے، اس کی رٹ قائم کریں گے، اللہ رب العزت کے سسٹم کی بھی رٹ قائم کریں گے۔ اللہ ضرور اپنے مومن بندوں کو، مومن اور سچی جماعتوں کو کامیاب کریں گے۔ مسلسل اللہ ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعت سے وابستہ فرمائے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مجددین اعظام، علماء ربانی، سچے علماء سے اللہ وابستہ فرمائے، اور ہر قسم کے جھوٹ کی فلسفی، جھوٹے جو سکالرز ہیں، جو علماء سو ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔